لہذا جمعۃ المبارک کو پورے ملک کے اندر اس اسرائیلی جو 75 سال میں پہلی بار اسرائیل نے جرت کی ہے، اس کے خلاف یوم احتجاج منایا جائے گا۔ خطبہ، ذاکرین، واعظین عوام الناس کو آگاہ کریں گے کہ اسرائیل کی آواز پاکستان میں کس طبقے کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کر اس اسرائیلی رویے کی مذمت کر رہی ہے تو ایک جماعت کے لوگ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے، پوری قوم کو تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے، پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے، عرب کے شکر گزار ہیں، چین کے شکر گزار ہیں، متحدہ عرب امارات کے شکر گزار ہیں کہ مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بالخصوص مملکت سعودی عرب نے جس طرح 2 ارب ڈالر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو منتقل کیا، اس سے پاکستان معاشی اور اقتصادی اعتبار سے جو ہے وہ انشاءاللہ بحران سے نکلے گا۔ اور اس پر ہم سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا اور سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جو اہم پیش رفت ہوئی ہے ملک کے اندر، جو 75 سال میں سمجھتا ہوں بہت بڑی پیش رفت ہے، اور جس میں سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم اور وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کو سبز انقلاب کی طرف لے جانے کا، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، چونکہ میں عالم عرب عالم اسلام کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے بہترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ گرین پاکستان پاکستان کی تاریخ کے بہترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے، اور اس حوالے سے سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جس طرح اور ان کی ٹیم نے محنت کی ہے، اور میں یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، دوست اسلامی عرب ممالک جس طرح پاکستان کی فوج پر اور پاکستان کے سپہ سالار پر اور پاکستان کی قوم پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور پاکستان علماء کونسل سے پاک فوج اور حکومت جو بھی اقدامات اٹھائے گی، ہم پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے اس کی تائید و حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں اللہ نے وسائل کی کوئی کمی نہیں دی ہوئی۔ درست کہا ہے سپہ سالار قوم نے کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، باہمی سے پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مستحکم بنے گا۔ یہ جو زرعی انقلاب کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے دوست ممالک فوڈ سیکورٹی کے مسائل، عرب اسلامی ممالک نہیں، ملیشیا اور دیگر ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات اس اعلان کے بعد، ان 2 جو اعلانات کیے گئے، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اور دوسرا گرین پاکستان کا، اس کے بعد پاکستان کی طرف بیرونی جو اسلامی دنیا کے سرمایہ کار ہیں، یورپی ممالک کے سرمایہ کار ہیں، وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر بیرونی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پیش رفت ہوگی۔ ڈالر آپ دیکھیں گزشتہ 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر تنزلی کی طرف ہے، اسی طرح بہت ساری بہتری کی طرف ہم چیزیں انشاءاللہ فیوچر میں بھی دیکھیں گے۔ اور آخر میں چونکہ ابھی ہم حج سے واپس آئے ہیں، کامیاب حج پروگرام کے اوپر ہم سعودی عرب کی حکومت، عوام، سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح حج پر انتظامات کیے گئے، جس طرح حج کے اوپر جو ہے وہ
کو سہولتیں دی گئی، یہ ایک عظیم کارنامہ۔ آخری بات محرم الحرام کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات پر پورے ملک کے اندر جو ہے پاکستان علماء کونسل اور وزارت مذہبی امور اور صوبوں کی وزارتیں جو ہیں انہوں نے علماء مشائخ سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو پاکستان علماء کونسل حسب سابق جو ہے محرم الحرام کے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اور کمیٹیوں کے حوالے سے اعلان کی۔ فی الوقت پاکستان علماء کونسل نے مرکز کی سطح پر جو ہے وہ رابطوں کے لیے تمام مکاتب فکر سے جو ہے اور تمام مذاہب کی جو ہے قیادت سے کمیٹی قائم کر دی ہے، جس میں حضرت مولانا نعمان حاشر صاحب، مولانا طاہر عقیل صاحب، مولانا اسد زکریا صاحب، مولانا قاسم قاسمی صاحب، مولانا ابو بکر صابری صاحب اور اس طرح دیگر اکابر، اور یہ انشاءاللہ تعالی محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح جو سویڈن میں قرآن کریم جلایا گیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس جو ہے وہ اگلے ہفتے میں جو ہے 10 دن میں اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی، جو انٹرنیشنلی جس میں مذاہب کے قائدین اور سفارتکار اور جو ہے دنیا کے مفکرین جو ہیں وہ بات کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بین المذاہب مکالمے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور عوام کی طرف سے گزشتہ روز جو اسرائیلی نمائندے نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی بات کی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ آپ کے ملک کے خلاف بات ہو، آپ کی قوم کے خلاف بات ہو اور آپ خاموشی اختیار کریں۔ پاکستان تمام محب وطن قوتوں کو اس اسرائیلی جسارت کے خلاف بھرپور آواز بلند کرنی چاہیے، اور جمعۃ المبارک کو ملک بھر کی مساجد کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، واعظین، ذاکرین جو ہے اس پر قرارداد مذمت منظور کریں گے۔ قوم کو بتایا جائے گا کہ 75 سال میں آخر پہلی بار اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے داخلی مسائل پر بولا ہے تو کس کے لیے بولا ہے اور کیوں بولا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ہر سازش کا ملک کے علماء، مشائخ اور کابرین مقابلہ کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ کچھ جی دیکھیں، وہاں پر ہم تمام فکر کے اکابرین اور بالخصوص جو ہمارے شیعہ عمائدین ہیں، سنی ہیں، ان سے رابطے میں ہیں۔ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ زمین کا تنازع تھا جس کو تخریب کی گئی، خراب کیا گیا، اور گزشتہ رات سے ہمیں اطلاعات ہیں کہ بہت ساری بہتری آئی ہے۔ ہم آپ کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی اپیل کرتے ہیں کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور مسائل کو باہمی جو ہے افہام حل کیا جائے، اور اگر ضرورت پڑی تو پاکستان علماء تمام اکابرین کو ساتھ لے کے تمام مکاتب فکر کی پر اچنار جانے کے لیے بھی ہم تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ مقامی سطح پہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، اسرائیل نے جو بیان جاری کیا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر بھی لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو نظر نہیں نمبر 2 کہ جب سوڈن کا مسئلہ ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کے علماء کونسل کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہوا ہے، اسلام آباد میں ہم دیکھتے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑا احتجاج پاکستان علماء کونسل کے تحت، دیکھیں 2 رستے ہیں اس کے۔ ایک ہے کہ آپ اپنے املاک کو ہی جلائیں، آپ اپنے ہی لوگوں کو تنگ کریں۔ ایک ہے کہ آپ جہاں پر آپ کو بات پہنچانی ہے وہاں مسئلے کا حل کریں۔ پاکستان کا کوئی فرد، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ ایسا نہیں ہے جس مذمت نہ کی ہو جمعہ کے خطبات میں، باقی جگہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اس معاملے پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان علماء کونسل کا ایک اپنا منشور اور دستور ہے، اور وہ یہی ہے کہ عوام کو تکلیف نہ دی جائے، پرامن احتجاج کیا جائے، اپنی آواز پہنچائی جائے، اور ہر مسجد سے اس اسرائیلی جسارت کے خلاف قراردادیں منظور ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگر اسرائیل باز نہیں آتا تو پھر اس کے بعد اگر ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔
اسرائیلی نمائندے کی بات حقائق کے منافی ہے. اسرائیل کو پاکستان